میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ ہم 4 بہنیں اور 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی ذہنی طور پر کمزور تھا، پر چھوٹا بھائی ہوشیار تھا، وہ کاروبار کرتا تھا۔ میرے فادر انجینئر تھے، پہلے پاکستان میں جاب کرتے تھے، مگر سیلری کم ہونے کی وجہ سے وہ سعودی عربیہ شفٹ ہو گئے۔ وہاں کافی سال رہے، کما کر پاکستان بھیجتے رہے۔ ہم فائنینشلی اسٹیبل تھے۔ پہلے وہ چھٹیوں پر پاکستان آتے تھے، پھر وہ ہمیں سعودی عربیہ بلانے لگے۔ اب ہم ہر سال ان سے ملنے وہاں جاتے تھے۔ میری تینوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی اور میری والدہ بیمار پڑ گئی۔ ڈاکٹرز نے بتایا کہ ان کو کینسر ہے، پر میرے فادر پاکستان واپس نہ آ سکے۔ امی کی اور بڑے بھائی کی دیکھ بھال مجھے اور میرے بھائی کو کرنی پڑی۔ جاب کرنا بابا کی مجبوری تھی۔ وہ کمانے کی خاطر پردیس گئے تھے۔ پردیس میں کمانا آسان نہیں ہوتا، بلکہ وہاں زیادہ پریشانیاں ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح امی کے انتقال کے بعد میرے بابا بھی اس ملک سے دور ہمارے لیے محنت کرتے کرتے اس دنیا سے چلے گئے۔ ان کو جدہ میں ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ زندہ گھر لوٹ نہ سکے۔ اب گھر میں اور میرے 2 بھائی رہ گئے۔ ایک تو ذہنی معذور تھا، دوسرا اپنے کام میں بزی رہتا تھا۔ میں ان دنوں MA کر رہی تھی اور یونیورسٹی جاتی تھی، جبکہ ہماری پرانی ملازمہ گھر سنبھالتی تھی۔ یونیورسٹی جا کر میں خوش تھی، کیونکہ یہاں میرا دل بہل جاتا تھا۔ 3 لڑکیاں اچھی دوست بن گئی تھی اور گھر کی پرابلمز کو میں بھول جاتی تھی۔ پہلا سال بہت اچھا گزرا۔ جس دن ہمارا آخری پیپر تھا، اس دن ایک پارٹی رکھی گئی تھی۔ میں بہت خوش تھی۔ پارٹی کے بعد جب میں گھر لوٹ رہی تھی، اچانک عاطف سے ملاقات ہو گئی۔ وہ کسی کام سے یونیورسٹی آیا تھا۔ عاطف میری امی کے سہیلی کا بیٹا تھا۔ وہ ہمارے گھر سے تھوڑے فاصلے پر رہتا تھا۔ ان کی امی اکثر میری والدہ کے پاس آتی تھی اور عاطف بھی ساتھ آیا کرتا تھا۔ یوں میری ان کے ساتھ بچپن سے ہی دوستی تھی، بلکہ لگاؤ کہنا چاہیے۔ ہمارے درمیان اجنبیت تو نہیں تھی۔ کئی برسوں سے ایک دوسرے کے گھر آنا جانا تھا۔ ہم فیملی ممبرز کی طرح تھے۔ یونیورسٹی میں وہ کسی دوست سے ملنے آیا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے گاڑی روک لی، کہا کہ مجھے گھر ڈراپ کر دے گا۔ میں بھی گاڑی میں بیٹھ گئی، کیونکہ بچپن کا ساتھ تھا، انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی، بلکہ اس کو دیکھ کر میں خوش ہو گئی تھی۔ جتنی خوش میں تھی، عاطف اس سے بھی زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ عاطف نے مجھے گھر ڈراپ کیا تو میں نے کہا، عاطف گھر بھی آ جایا کرو۔ وہ کہنے لگا، کسی دن ضرور آؤں گا، آج ایک دوست سے ملنا ہے۔ اگلے دن میرے سیل فون پر ایک SMS تھا۔ اوپن کیا تو عاطف کا میسج تھا۔ اس نے بیسٹ وشز بھیجی تھی اور میں مسکرا رہی تھی۔ اس کا میسج دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی تھی۔ کچھ دنوں بعد نشیمہ کا فون آیا کہ یونیورسٹی چلتے ہیں رزلٹ کا پتہ کرنے۔ دوسرے روز ہم یونیورسٹی گئے۔ وہاں مجھے بابر نے چونکا دیا۔ وہ بھی رزلٹ پتہ کرنے آیا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ یہ میری دوست نشیمہ کی ملی بھگت ہے، ورنہ آج کیوں آیا ہوتا یہ لڑکا اکثر مجھے دیکھا کرتا تھا۔ کئی بار ایسا ہوا کہ قریب آیا، جیسے بات کرنا چاہتا ہے، مگر پھر بات نہ کر سکا۔ میں بھی جان گئی کہ مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے، مگر بات اس لیے نہیں کرتا کہ کہیں میں برا نہ مان جاؤں، بس دور دور سے دیکھتا رہتا تھا۔ میں نے جب نشیمہ سے پوچھا تو اس نے کہا، غازی سے بات کر کے دیکھو، آخر کیا چاہتا ہے۔ رہنے دو، مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ ارے بھائی، یہ انسان ہے، کوئی جن بھوت نہیں، آخر بات کر لینے میں کیا ہی حرج ہے۔ میں سوچ میں پڑ گئی تو اس نے مجھے ایک نمبر دیا اور کہا فون پر بات کر لینا، لیکن پھر اسی وقت اس نے خود ہی اپنے سیل پر یہ نمبر ملا دیا۔ پہلے مجھے دیا۔ میں نے کہا کہ تم خود بات کرو۔ وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا تو نشیمہ نے پوچھا، کیا حال ہے، اتنے دن کہاں تھے؟ وہ بولا، ملتان گیا ہوا تھا، کل ہی آیا ہوں، یہاں ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ تبھی نشیمہ نے فون مجھے دے دیا کہ لو بات کر لو۔ میں نے پوچھا، بابر کیوں ہمیں گھورتے ہو؟ اس سوال پر پھر میں اور نشیمہ ہنس پڑی۔ وہ سمجھا کہ مذاق اڑانے کے لیے اسے کال کیا ہے۔ اس نے فون بند کر دیا۔ واپسی پر میں نشیمہ کے گھر چلی آئی تو وہاں پھر اس کی کال آ گئی۔ اس نے ہیلو کہا۔ وہ سمجھا کہ نشیمہ ہے، کہنے لگا،
آپ کی سہیلی میرا مذاق اڑا رہی تھی، کیسے لیے آپ نے اس کو فون ملا کر دیا تھا؟ وہ ہنس کر کہنے لگی، مذاق نہیں اڑا رہی تھی، تم سے کچھ پوچھ رہی تھی، جواب دے دو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل میری طرف بڑھا دیا۔ اچھی صورت کو سبھی دیکھتے ہیں، میں نے دیکھا تو کیا گناہ ہو گیا؟ میں نے کہا، اچھا خیر، معاف کیا، آئندہ نہیں دیکھنا۔ اوکے، آئندہ نہیں دیکھوں گا، آپ نظر آئیں گی تو میں آنکھیں بند کر لوں گا۔ مجھے اس کا جواب برا نہیں لگا اور میں نے فون بند کر دیا۔ شام کو میں گھر میں بیٹھی تھی اور چائے پی رہی تھی کہ میرے فون پر ایک کال آ گئی۔ میں نے پوچھا کون؟ جواب ملا، میں ہوں بابر، میری کال پر آپ ناراض تو نہیں ہیں؟ نہیں، کہو کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں آنکھیں بند نہیں کر سکتا، جب آنکھیں بند ہو جائیں گی تو میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ تو ٹھیک ہے، اپنی آنکھیں کھلی رکھو۔ بہرحال اس کے بعد ہماری فون پر باتیں ہونے لگی، کیونکہ وہ بہت اچھی باتیں کرتا تھا۔ اس کی باتیں سن کر میں کافی ٹائم ہنستی رہتی تھی۔ اب یونیورسٹی کھل گئی تھی، فری ٹائم میں اکثر میں، نشیمہ اور بابر اکٹھے ہوتے، ہم چائے وغیرہ اکٹھے پیتے تھے۔ ایک دن نشیمہ نہ آئی تو اس کی غیر موجودگی میں بابر نے کہا، غازیہ، میں تم سے ایک بات کہنا چاہتا تھا اور کافی دنوں سے ارادہ کر کے رہ جاتا ہوں، جی کرتا ہے کہ آج کہہ دوں۔ کہہ دو، میں نے بے نیازی سے کہہ دیا۔ غازیہ سنو، تم میری زندگی میں بہت معنی رکھتی ہو، میں تمہیں اپنا جیون ساتھی دیکھنا چاہتا ہوں، یہ ایک جائز خواہش ہے، امید ہے کہ تم اس اظہار پر برا نہیں مانو گی۔ تم ایسا کیوں چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تم مجھے اچھی لگتی ہو، میں تمہاری خوشی کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں۔ میں چپ رہی تو وہ کہنے لگا، غازیہ اپنا ہاتھ آگے کرو۔ میں نے جب اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ بس بابر، اس سے آگے میں نہیں جا سکتی، یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں وہاں سے چلی آئی۔ اس نے آواز دی، میں نے اس کی بات نہیں سنی۔